دور کسی جنگل میں بہت سے پکشی رہتے تھے۔ وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے لڑنے کا کارن تھا وہ کالو کوا، کیونکہ کالو کوے کو پکشیوں کو لڑوانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کالو کوا جب تک لڑائی نہ کروا لیتا تو اس کے پیٹ کی گڑ گڑ ہی ختم نہ ہوتی۔ اسی لیے آج بھی کوا کچھ بے چین سا تھا۔ 2 دن سے میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، میرے من کو شانتی نہیں ہے۔ بکشیوں کو لڑتا دیکھ لوں تو میرے من کو شانتی آ جائے گی اور پیٹ کی گڑ گڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ چلو جا کر کسی نہ کسی کی لڑائی کرواتا ہوں۔ ایسا کہہ کر کالو کوا جنگل میں گھوم ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر طوطے اور بلبل پر پڑتی ہے۔ وہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کالو کوا ترنت ان کے پاس جاتا ہے۔ مٹھو بھیا، بلبل، ایک ضروری بات ہے۔ کیا بات ہے؟ بتاؤ بتاؤ، جلدی سے بتاؤ کالو کوے۔ کل جب میں رانو چڑیا سے ملنے گیا اس کے گھر تو وہ مجھ سے کچھ کہنے لگی۔ کیا کہنے لگی وہ آپ سے؟ جلدی سے بتائیں۔ شانت رہو، بتاتا ہوں۔ رانو چڑیا کہنے لگی، تم دونوں میں سے کوئی بہت ہی زیادہ بے وقوف ہے، جس میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں وہ تم دونوں میں سے کس کو کہہ رہی تھی۔ اچھا اچھا، وہ بلبل کو کہہ رہی ہوگی، کیونکہ میں تو بہت عقل مند ہوں اور رانو چڑیا مجھے اچھے سے جانتی ہے۔ کیا مطلب تمہارا طوطے؟ میں تمہیں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ ذرا خود کو دیکھو، ہر وقت ٹیں ٹیں کرتے رہتے ہو اور ہو تو بڑے ہی بدھو۔ میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، پر سنو، تمہاری پتنی نے مجھے بتایا ہے تم کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ نہیں ہوں میں بے وقوف بلبل، تم اپنے ہاتھ میں رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مار مار کر بندر بنا دوں گا۔ کالو بھیا بتائیں، مٹھو ہے نا بے وقوف؟ مجھے نہیں پتا، پر چڑیا تم دونوں میں سے کسی ایک کو بے وقوف کہہ رہی تھی۔ چڑیا ضرور بلبل ہی کو کہہ رہی ہوگی، کیونکہ بلبل تو ہوتے ہی بے وقوف ہیں۔ بس طوطے بھیا، آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب تو مٹھو طوطے اور بلبل میں سچ کی بہت زیادہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور کالو کوا تو من ہی من میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ باپ رے، کتنا مزہ آ رہا ہے، من کو شانتی مل گئی، اور پیٹ کی گڑ گڑ بھی ختم ہو گئی۔ ان دونوں کی لڑائی کرا کے ترنت کوا وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح کالو کوا جنگل کے اور پکشیوں کو بھی آپس میں لڑائی کراتا ہے اور خود مزے سے بیٹھ کر ان کی لڑائی دیکھتا ہے۔ لڑتے رہو، کیونکہ میرا کام ہے لڑوانا۔ جب تک میں اس جنگل میں ہوں اسی طرح کے ڈرامے ہوتے رہیں گے، اور کبھی بھی پکشی مل جل کر نہیں بیٹھیں گے۔ پکشیوں کی اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رانو چڑیا بہت پریشان تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پکشیوں کے لڑنے کی اصل وجہ ہے کیا۔ آخر جنگل کے پکشیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ انہیں کون سمجھائے لڑنا کتنی بری بات ہے؟ اس سے دوسرے جنگل کے پکشی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ چڑیا بہت چنتت تھی، وہ بیٹھ کر سوچنے لگتی ہے۔ مل گیا مجھے اپائے۔ اب دیکھو کیسے میں پکشیوں کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں، پھر وہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ چڑیا تمام پکشیوں کو ایک جگہ پر بلاتی ہے۔ چڑیا بہن، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، جہاں بلبل ہوتی ہے وہاں مجھے رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں، تو مجھے بھی کون سا پسند ہے، میں تو اس طرح منہ بھی نہیں کرتی جہاں تم ہو۔ چڑیا بہن جلدی سے بتاؤ کیا کام ہے، ورنہ میں تو چلی۔ وہ دونوں پھر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاس بیٹھا کوا بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ من ہی من میں سوچ رہا تھا، آج یہ اگر لڑ پڑے اور خوب ایک دوسرے کی پٹائی کرے تو مزہ ہی آ جائے۔ کیا کروں میں، ایسا کیا کروں جس سے یہ سین مجھے دیکھنے کو ملے؟ چپ ہو جائیں آپ، کیوں لڑ رہے ہیں، اور مجھے بولنے دیں۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ شام میں میرے گھر دعوت ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم سب مل کر بھوجن نہیں کیا، اسی بہانے سے کچھ وقت ساتھ بتائیں گے، اور کچھ بات بھی ضروری کرنی ہے میں نے تو نہیں آنا چڑیا بہنا، کیونکہ اگر تم بلبل کو بلاؤ گی تو میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ ہاں چڑیا، جہاں طوطا ہوگا میں تو وہاں کبھی آنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ دیکھو بخشو، آنا تو پڑے گا میرے گھر۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی نہ آیا تو میں آپ سب کی شکایت مہاراج کو لگا دوں گی۔ ایسا کہہ کر رانو چڑیا وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔
شام کو رانو چڑیا کے بلانے پر سبھی پکشی رانو چڑیا کے گھر آ جاتے ہیں۔ وہ سب پہلے مل کر بھوجن کرتے ہیں۔ اب بولو چڑیا، کیا بات ہے؟ میں صرف تمہارے کہنے پر آیا ہوں، ورنہ مجھے آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ طوطے، تم اپنا منہ بند ہی رکھو، ہم تمہاری باتیں سننے نہیں آئے۔ شانت ہو جائیں، شانت ہو جائیں، میں آپ سب کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ بہت سمے کی بات ہے، جب میں چھوٹی سی تھی، میری ماں نے مجھے بھوجن کی تلاش میں بھیجا تھا۔ تبھی میری نظر بھوجن پر پڑی، میں ترنت بھوجن اٹھانے گئی تو وہاں طوطا آ گیا۔ ارے چھٹکی، یہ بھوجن میرا ہے، ابھی کے ابھی مجھے دو، کیونکہ پہلی نظر اس پر میری پڑی ہے۔ آپ کی نظر گئی تو کیا، پہلے میں آئی تھی اس جگہ پر۔ ہم آپس میں لڑنے لگے، تبھی وہاں پر کوا آ گیا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھیں انکل، اس بھوجن کے پاس پہلے میں آئی تھی، اس لیے یہ میرا بھوجن ہے۔ نہیں نہیں، اس پر میری نظر پہلے پڑی تھی، اس لیے یہ بھوجن میرا ہے۔ ارے بس بس، میں آپ دونوں کو یہ بھوجن برابر میں تقسیم کر دیتا ہوں، اس طرح لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کالو کوا وہ بھوجن دو حصوں میں تقسیم کر کے دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس طرف کا بھوجن زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس طرف کا بھوجن کھانا شروع کر دیا۔ ارے، یہ تو دوسری طرف بھی زیادہ ہو گیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ دونوں طرف کا بھوجن ختم کر دیتا ہے۔ ارے، اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، نہ ہوگا بھوجن، نہ ہوگی لڑائی۔ ایسا کہہ کر کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور چڑیا اور طوطا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دو کی لڑائی میں ہمیشہ تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ کالو بھیا، تیسرے وہ آپ ہیں جو پکشیوں کو لڑوا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ کالو کوا تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، اس کی ہانڈی جو بیچ چوراہے پھوٹ جاتی ہے، وہ سب سے معافی اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی کی لڑائی نہیں کروائے گا۔ مٹھو اور بلبل بھی چڑیا سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب وہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔